معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو جب پاکستان دو لخت ہوا، 5واں باب۔ سب ہیڈنگ محض بھیڑ کو مجلس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایس پی زمان عموماً رات کے وقت رویا کرتے تھے۔ پہلے پہل تو میں یہ سمجھا کہ شاید گھر سے کوئی بری خبر موصول ہوئی ہے اور وہ اس خبر پر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن میں نے دھیان سے دیکھا تو پتہ چلا کہ شام کو جب تمام کوٹھڑیاں بند کر دی جاتی تھیں اس وقت ایس پی زمان گھنٹوں روتے رہتے تھے۔ جب وہ جیل کے معمولات کے عادی ہو گئے تو رونے کا دورانیہ بھی نمایاں طور پر گھٹ گیا۔ فرید پور کے معروف وکیل عبدالرحمن بکل بھی کچھ ایسا ہی مزاج رکھتے تھے۔ وہ جذباتی طور پر خاصے کمزور واقع ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بہت تیزی سے آنسو آ جاتے تھے، مگر وہ ایس بی زمان کی طرح ہچکیاں لے لے کر نہیں روتے تھے۔ ہاں، ان کی آہیں اور بآواز بلند اظہار افسوس ان کے ساتھیوں کو جگائے رکھتا تھا۔ راج شاہی کے عین الدین کو ہمارے بلاک میں ستمبر 1972 میں منتقل کیا گیا۔ انہوں نے رونے کے دوران ہچکیاں لینے کے حوالے سے ایک باضابطہ نظریہ وضع کیا تھا۔ وہ رات کے 2 اور 3 بجے کے درمیان بیدار ہوتے اور کچھ دیر عبادت کرنے کے بعد روتے اور اس دوران ہچکیاں لیتے جاتے۔ اس کی وضاحت انہوں نے یہ کی کہ اس طور اللہ کو اپنے حال زار کی طرف متوجہ کرنا آسان ہے۔ ہم نے سمجھایا کہ اللہ کو دلوں کا حال معلوم ہے، اسے متوجہ کرنے کے لیے اس قدر آہو بکا ضروری نہیں، تو انہوں نے التجا کا انداز تبدیل کیا اور آہو بکا میں کمی آئی۔ جیسا کہ میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں، سقوط ڈھاکہ کے بعد ڈھاکہ سینٹرل جیل میں جن لوگوں کو غداری کے الزام میں لایا گیا تھا ان سب کے سیاسی نظریات میں واضح فرق تھا۔ ان میں سے بیشتر کے سیاسی نظریات خاصے متزلزل قسم کے تھے۔ ذرا سا موقع ملنے پر وہ عوامی لیگ کی ٹرین میں سوار ہو سکتے تھے۔ شیخ مجیب الرحمن پر تنقید کرتے وقت بھی وہ اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ تاہم مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہوتی تھی کہ ان میں سے بیشتر عوامی لیگ کے اس پروپیگنڈے کا شکار تھے کہ مغربی پاکستان کے ہاتھوں مشرقی پاکستان کا استحصال ہوا تھا۔ وہ باتوں باتوں میں عوامی لیگ کے پروپیگنڈے سے اقتباسات پیش کرنے لگتے تھے۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ جاتا تھا۔ جیل میں مجھے جن لوگوں کے ساتھ رکھا گیا تھا ان میں سے بیشتر میں اصول اور مستقل مزاجی کا فقدان تھا۔ موقع پرستی، تنگ نظری، خود غرضی اور جیل میں رہتے ہوئے بھی کسی نقطے پر متفق نہ ہونے کا رجحان دیکھ کر مجھے پاکستان کے ٹوٹنے کے اسباب سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹے لوگ تھے اور حالات نے ان کی جھولی میں بہت بڑے بڑے معاملات ڈال دیے تھے اور ان معاملات کو طے کرنے میں انہیں واضح ناکامی کا سامنا تھا۔ دھوکہ دہی، سازش، غداری، نظریات اور اصولوں سے دستبرداری، سبھی کچھ اس فضا میں موجود تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چند مضبوط شخصیات ہوتیں تو معاملات بالکل درست ہو جاتے، البتہ یہ بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نظریہ پاکستان سے وابستگی کے جن دعوے داروں کو معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اگر وہ مضبوط کردار کے مالک ہونے کے ساتھ کچھ کم خود غرض اور کم تنگ نظر ہوتے تو شاید معاملات کی وہ نوعیت نہ ہوتی جو بالآخر ہمارے سامنے آئی۔ میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جسے بین الاقوامی سطح پر احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہو یا جو ہم وطنوں کی نظر میں مطلوب کردار، مستقل مزاجی اور اصول پسندی کا حامل رہا ہو۔ خان عبدالصبور خان 65 سال کے تھے اور کئی عارضوں میں مبتلا تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بری عادات ترک کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ شراب و شباب کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، پروفیشنل سمگلر تھے اور پاکستان کی مرکزی کابینہ میں شامل کیے جانے کے بعد بھی اپنے اطوار بدلنے کے لیے تیار نہ تھے۔
جو لوگ ان کے نزدیک تھے ان کے بارے میں طرح طرح کی داستانیں سنایا کرتے تھے کہ کس طرح راولپنڈی میں وہ اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ان کے حاشیہ بردار روزانہ شام کو پینے پلانے کے لیے ان کی رہائش پر جمع ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھی انہوں نے بھارت سے خفیہ روابط برقرار رکھے تھے۔ خان عبد الصبور خان کے نیٹ ورک میں شامل سمگلرز نے مشرقی پاکستان سے بھارت کو پٹسن اور چاول کھلنا کے راستے سمگل کرنے کا سلسلہ متحدہ پاکستان کے 23 سال کے دوران جاری رکھا اور بے حد دولت کمائی۔ خان عبد الصبور کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا تھا اسے یکسر مسترد کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ بیان کرنے والے ان کے قریبی ساتھی تھے۔ خان عبد الصبور کے کھاتے میں یقیناً ایسا کچھ تھا جس کے باعث انہیں کوئی رعایت دینا بہت مشکل کام تھا۔ وہ نظریہ پاکستان پر یقین رکھنے اور عوامی لیگ کے مخالف ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر عمل کی دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا اس نے لوگوں کو کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کیا۔ قول و فعل کا یہ تضاد ہی تھا جس نے عوام کو ان کے بارے میں سنجیدہ ہونے سے باز رکھا۔ ان کی زبان پر کچھ ہوتا تھا اور عمل کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہوتا تھا۔ اس تضاد نے عوام کو ان سے بدظن کر دیا تھا۔ یہ کہنا مبالغہ آرائی ہوگا کہ خان عبد الصبور قومی سطح کی شخصیت تھے۔ وہ تو مشرقی پاکستان میں بھی کوئی مقبول لیڈر نہ تھے۔ ہاں، کھلنا کے علاقے میں ان کا اثر و رسوخ ضرور غیر معمولی تھا۔ عوامی لیگ نے ان کی سیاسی حیثیت پر ٹھیک ٹھاک برا اثر ڈالا تھا، تاہم اس کے باوجود ان کے اثرات کا دائرہ خاصا وسیع تھا۔ میرے لیے یہ بات باعث حیرت تھی کہ خان صبور کے بارے میں اتنا بہت کچھ جاننے کے بعد بھی لوگ ان کی ذات پر اعتماد اور یقین کس طرح کر لیتے تھے۔ یہ عقدہ بھی جیل میں موجود ان کے حاشیہ برداروں کی باتوں سے کھلا۔ بات یہ تھی کہ خان عبد الصبور نے لوگوں کو بہت نوازا تھا اور لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ کسی کے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ جیل میں آفتاب الدین اور ابراہیم حسین بھی تھے جن پر خان عبد الصبور کی خاص مہربانی تھی۔ آفتاب الدین مل کے مالک تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے خان عبد الصبور کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ یہی حال ابراہیم حسین کا تھا۔ انہوں نے بھی خان عبد الصبور کی مدد سے اپنے حالات بہتر بنائے تھے۔ ابراہیم حسین نے رفاقت کا حق یہ کہتے ہوئے ادا کیا تھا کہ خان عبد الصبور اپنے بائیں بازو کے نظریات کے باعث مشکلات سے دوچار ہوئے اور اپنے آدرشوں سے لازوال وابستگی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ خان عبد الصبور سے ان دونوں کی وفاداری غیر متزلزل تھی اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ جس شخص کے ایسے پرستار اور مداح ہوں اس میں کوئی تو بات ہوگی۔ سیاست میں وفاداری بہت بڑا اثاثہ ہے اور ایک سیاست ہی پر کیا موقوف ہے۔ آج کے زمانے میں کسی بھی شخص سے غیر متزلزل وفاداری بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ خان عبد الصبور جیسے لوگ کسی کی سرپرستی محدود مقاصد کے لیے کر سکتے تھے اور اس سے ان کی سیاسی کمزوری اور غیر دیانتداری کا ازالہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ جبھی انہیں اس معاملے میں سراسر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ خان عبد الصبور نے پاکستان کی مرکزی کابینہ میں اہم منصب حاصل کیا اور ان کے اختیارات بھی اچھے خاصے تھے، مگر اس کے باوجود ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ چھوٹے آدمی ہی بن کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنے مخالف مشرقی پاکستان کے ایک سابق گورنر عبد المنعم خان کو سازش و دھوکہ دہی کے ذریعے مضبوط ہونے سے روکا۔ یوں انہوں نے عبد المنعم خان کو پاکستان کے دفاع کے لیے عمدہ منصوبہ بندی سے بھی روک دیا۔ جیل میں خان عبد الصبور اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے بہت دل برداشتہ دکھائی دیتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ ایسے جینے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، مگر دوسری جانب وہ شیخ مجیب الرحمن سے مصالحت کے لیے خفیہ روابط بھی قائم کیے ہوئے تھے۔ متحدہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے آخری سپیکر فضل القادر چودھری جولائی 1973 میں جیل میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے آدرش واضح اور لوگ انہیں
قومی سطح پر جانتے اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مشرقی پاکستان میں انہیں خان عبد الصبور سے کہیں زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ خان عبد الصبور کو ان کے حلقے سے باہر کم لوگ ہی سننا پسند کرتے تھے، جبکہ فضل القادر چودھری کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ ان کا قد 6 فٹ تھا۔ لوگ ان کی موجودگی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ فضل القادر چودھری کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا اور مال نہیں بنایا، لیکن کوئی بھی انہیں خان عبد الصبور کی طرح جرائم پیشہ قرار نہیں دیتا تھا، اور نہ ان کی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی کہانیاں عوام میں مشہور تھیں۔ ان کا تعلق چٹاگام کے علاقے سے تھا، جہاں انہیں خاصی مقبولیت حاصل تھی۔ اس علاقے کے لوگوں کا کچھ کلچر فضل القادر چودھری کے مزاج میں بھی در آیا تھا۔ وہ گفتگو کے دوران زوردار کہکہے لگانے کے عادی تھے، جو بہتوں کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ بہت سی نامور شخصیات پر تنقید کرتے کرتے ان کا مذاق اڑانے پر اتر آتے تھے۔ جو لوگ ان کے قریب تھے ان کا کہنا تھا کہ فضل القادر چودھری کے سینے میں نرم دل تھا اور وہ لوگوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ عوام کی نظر میں اس بات کی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے پاکستان سے وفاداری نبھائی تھی اور نظریہ پاکستان کو دل سے لگا کر رکھا تھا۔ مسلم لیگ سے ان کی وابستگی تمام شکوک سے بالا تر تھی۔ ایوب خان کے زمانے میں جب مسلم لیگ تقسیم ہوئی تو فضل القادر چودھری نے سرکاری سرپرستی میں قائم ہونے والی کنونشن مسلم لیگ سے وابستگی اختیار کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان سے متعلق آدرشوں پر ان کا یقین آخر تک متزلزل نہیں ہوا تھا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ جب مقدمہ شروع ہوا تو پہلے ہی دن فضل القادر چودھری نے پاکستان سے اپنی جذباتی اور نظریاتی وابستگی کو داؤ پر لگا دیا اور شیخ مجیب الرحمان کے اعلان آزادی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تاہم جج پر اس بیان کا کچھ بھی اثر مرتب نہ ہوا اور ہمیں بھی بہت دکھ ہوا۔ بعد میں ان سے گفتگو کے بعد اندازہ ہوا کہ ان کے نظریات تبدیل نہیں ہوئے اور عدالت میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ عارضی کیفیت تھی جو شدید بدحواسی سے پیدا ہوئی تھی۔ اس ایک واقعے سے مسلم سیاست کی کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 1947 سے پہلے کی صورتحال میں کانگریس کے کسی اعلیٰ سطح کے لیڈر سے ایسی حماقت کی توقع کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں کئی ایسے تھے جنہوں نے نظریات کو خیر بات کہنے کے بجائے اس دنیا کو خیر بات کہنے کو ترجیح دی اور پھانسی کے تختے پر جھول گئے۔ فضل القادر چودھری میں وہ شجاعت اور پختگی نہیں تھی جو شہیدوں میں ہوا کرتی ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، بس ایک دھبا ہی برا ہے، ورنہ ان کا سیاسی کریئر پاکستان سے لازوال محبت سے عبارت رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے منصب تک پہنچنے والے اے ٹی ایم عبد المتین سیاستدان کم اور بزنس مین زیادہ تھے۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے منصب تک پہنچنے کے سوا ان کے سیاسی کریئر میں کوئی قابل ذکر بات نہ تھی۔ اے ٹی ایم متین کی شخصیت میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ لوگ ان میں کشش محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے نقوش اچھے نہیں تھے یا انہیں کسی بھی اعتبار سے غیر پرکشش چہرے کا حامل قرار دیا جا سکتا ہو، لیکن مجموعی طور پر ان میں کچھ چھوٹا پن تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ دن اور رات میں خاصا وقت عبادت میں گزارتے۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کا خیال تھا کہ وہ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ بیشتر لوگ انہیں منافق تصور کرتے اور سمجھتے تھے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ جب وہ بات کرتے تو یہ تاثر دیتے کہ ان کے خیالات پر عمل ہوتا تو سکوت ڈھاکہ کا سانحہ رونما ہی نہ ہوتا۔ اے ٹی ایم عبد المتین ہمارے بلاک میں کئی ماہ رہے، مگر مجھے ان میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی۔ ہمارے درمیان ابلاغ کا بھی خاصا خلا تھا جو کسی طور ختم نہ کیا جا سکا۔ اے ٹی ایم متین کے عقائد بھی عجیب و غریب سے تھے۔ کووں کو وہ نحوست کی علامت گردانتے تھے اور انہیں بلاک کی چھت پر دیکھتے ہی اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ارواح خبیثہ پر یقین رکھتے تھے
اور برملا کہتے تھے کہ ان کی بعض نمازیں ان ارواح کے شر سے بچنے کے لیے ہیں۔ وہ بعض دعائیں عجیب و غریب حرکات و سکنات کے ساتھ مانگتے تھے اور انہیں اس حالت میں دیکھ کر کوئی بھی ان کے عقائد کی خرابیوں کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ ATM عبد المتین کے سیاسی نظریات تضادات کا مجموعہ تھے۔ وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی غیر دانشمندی اور شیخ مجیب الرحمن کی غداری کی شدید مذمت کرتے تھے، مگر جب وہ مغربی پاکستان کے ہاتھوں مشرقی پاکستان کے نام نہاد استحصال کی بات کرتے تو صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ عوامی لیگ کے نظریات سے متفق ہیں۔ ایک طرف تو وہ شیخ مجیب الرحمن کو بھارت کا ایجنٹ قرار دیتے اور دوسری جانب اپنے نمائندے بھی ان کے پاس بھیجتے رہتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ATM عبد المتین کے بارے میں صحیح رائے کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے سیاست میں اپنا مستقبل تلاش نہیں کر سکے تھے۔ سیاست کے میدان میں ATM عبد المتین کا ماضی جو کچھ بھی تھا، اسی نے تو پاکستان کو یہ دن دکھائے تھے۔ نصیر الدین چودھری کے سیاسی کیریئر میں واحد کامیابی یہ تھی کہ وہ ایوب خان کی جانب سے آئین کو پامال کیے جانے سے قبل تیز رفتاری سے بننے اور ٹوٹنے والی حکومتوں میں وزیر کے منصب پر فائز رہے تھے۔ وہ ATM عبد المتین کے مقابلے میں خاصے بے باک اور منہ پھٹ انسان تھے۔ صفائی کا انہیں ذرا بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ وہ زمین پر پڑے ہوئے سگریٹ کے ٹوٹے اٹھا کر پینے لگتے تھے۔ کہیں بچا کچا کھانا رکھا ہو، خواہ گندا ہی کیوں نہ ہو، کھانا شروع کر دیتے تھے۔ کپڑے دھونے کے وہ قائل ہی نہیں تھے اور ایک ہی لنگی میں وہ کئی دن گزار دیتے تھے۔ ان کے طرز عمل سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ شاید نارمل انسان نہیں۔ ان تمام باتوں سے قطع النظر نصیر الدین چودھری کے سیاسی نظریات ATM عبد المتین کے نظریات کے مقابلے میں خاصے مختلف تھے۔ نظریہ پاکستان کے دفاع کے معاملے میں ان کا رویہ ATM عبد المتین کی طرح معذرت خواہانہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ نصیر الدین مشرقی اور مغربی پاکستان کے موازنے کے حوالے سے عوامی لیگ کے پروپیگنڈے سے ذرا بھی متاثر نہیں تھے۔ وہ متحدہ پاکستان پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے پاکستان کی سیاست کا ایسا تجزیہ کیا جس میں توازن نمایاں تھا اور میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نصیر الدین چودھری کی بہت سی عادات عجیب و غریب تھیں اور اس حوالے سے لوگ برہمی کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کبھی کبھی وہ اس طرح اظہار خیال کرتے تھے کہ ان کے سیاسی عقائد کی پختگی پر کوئی شک نہیں کر پاتا تھا۔ جیل میں اور بھی کئی شخصیات تھیں جن کی قابلیت مسلم تھی، تاہم ان میں عقائد کی پختگی کا فقدان تھا۔ پناہ کے عبد المتین کو ATM عبد المتین سے الگ شناخت کرنے کے لیے کروڑ پتی متین کہا کرتے تھے۔ وہ مالدار بھی تھے اور سیاست میں خاصا وقت گزارا تھا۔ جو کچھ کہا کرتے تھے اس میں شیخی بگارنے اور دوسروں پر اپنی رائے تھوپنے کا عنصر زیادہ نمایاں تھا۔ اپنی دولت کے بارے میں جو قصے سنایا کرتے تھے انہیں ہضم کرنا خاصا دشوار مرحلہ ہوتا تھا۔ میں قصے سن کر مبہوت سا ہو جاتا تھا۔ کروڑ پتی متین سیاست میں صرف انتخاب اور منصب کی حد تک دلچسپی لیتے تھے۔ ان کی باتوں سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ انہیں اصولوں وغیرہ کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ حالات نے انہیں مسلم لیگ میں پہنچا دیا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ عوامی لیگ میں ہی زیادہ موضوع رہتے۔ میں پاکستان سے ان کی وفاداری پر شک کا اظہار نہیں کر رہا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سیاست میں ان کی آمد کا بنیادی مقصد معاشی مفادات کا تحفظ فراہم کرنا تھا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب سیاست میں ان کی آمد کا بنیادی مقصد معاشی مفادات کو تحفظ فراہم کرنا اور مزید پروان چڑھانا ہی تھا تو مسلم لیگ کے بجائے عوامی لیگ ان کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ اس میں ان کے لیے زیادہ مواقع تھے۔ کروڑ پتی متین بہت سی ایسی افواہیں پھیلاتے تھے جن میں سچ کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا، اور یہ کام وہ اس یقین سے کرتے تھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔ افواہیں فطری طور پر دم توڑ دیتی تھیں
مگر کروڑ پتی متین کو مزید افواہیں پھیلانے سے باز رکھنا ممکن نہیں تھا۔ 7 سیلز کے آس پاس ڈھاکہ کے جن قانون دانوں کو رکھا گیا تھا ان میں شفیق الرحمان ایک نمایاں شخصیت تھے۔ ان کی پیشہ ورانہ قابلیت اور پختگی کا سبھی احترام کرتے تھے۔ جب بھی کوئی قانونی معاملہ زیر بحث ہوتا ہم ان سے مشاورت ضرور کرتے۔ وہ اس معاملے میں خاصے فراخ دل اور بعض امور میں تو وہ باضابطہ بیان بھی دیا کرتے تھے۔ شفیق الرحمان خاموش طبع، پرسکون اور متحمل مزاج انسان تھے۔ وہ عام سیاست دانوں سے بہت مختلف تھے جو صرف شور مچانے کو حقیقی قابلیت تصور کرتے ہیں۔ جیل میں انہوں نے جتنا بھی وقت گزارا پرسکون رہے اور ساتھی قیدیوں سے چھوٹے چھوٹے معاملات پر لڑنے جھگڑنے سے گریزاں رہے۔ سیاست میں کامیابی کے لیے جو خوبیاں درکار ہوتی ہیں وہ ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ سیاست میں عقل اور جوش کی یکساں ضرورت پڑتی ہے۔ شفیق الرحمان میں وہ جوش و جذبہ نہیں تھا جو عام طور پر کامیاب سیاست دانوں میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ عدالت میں جج کو تو متاثر کر سکتے تھے مگر کسی مجمع کو متاثر کرنے کے لیے جو مسالہ درکار تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ مجمع کبھی منطقی دلائل پسند نہیں کرتا۔ عموماً انسان کو بڑبولا پن اچھا لگتا ہے، بڑک سننے میں مزہ آتا ہے۔ وہ نفرت یا حب الوطنی جیسے جذبات پھیلانے والی باتیں کرتا ہے۔ شیکسپیئر کے ڈرامے جولیس سیریز میں اینتھنی کے مقابلے میں فلسفی براڈس کا کوئی مقام نہ تھا۔ شفیق الرحمان پسِ پردہ تو بہت اچھے بروکر کا کردار ادا کرتے تھے مگر سیاسی سطح پر کچھ کر دکھانا شاید ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ یہ عوام کا معاملہ ہے اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ چھٹا باب، سب ہیڈنگ: مشرقی پاکستان کے آخری گورنر کے ساتھ کچھ ایام اسیری۔ جب مجھے 7 سیل سے نیو 20 بلاک میں منتقل کیا گیا تب مشرقی پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے والی کچھ نمایاں شخصیات سے میری ملاقات ہوئی۔ ان میں آخری گورنر برائے مشرقی پاکستان ڈاکٹر عبدالمالک، ان کی کابینہ کے رکن اختر الدین، مشرقی پاکستان کونسل مسلم لیگ کے صدر خواجہ خیر الدین اور کونسل مسلم لیگ ہی کے سرکردہ رکن مولانا نور الزمان نمایاں تھے۔ ان میں سب سے کم عمر اختر الدین تھے جو عمر کی چوتھائی دہائی کے وسط میں تھے۔ میں انہیں ان کے زمانہ طالب علمی سے جانتا تھا۔ 1953 میں جب میں ایک خیر سگالی مشن لے کر برما گیا تھا تو اس 4 رکنی مشن میں اختر الدین بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر عبدالمالک کو میں 1962 سے ذاتی طور پر جانتا تھا جب وہ فلپائن میں پاکستان کے سفیر ہوا کرتے تھے۔ اس سال منیلا میں ڈاکٹر عبدالمالک سے میری ملاقات ہوئی تھی اور مجھے ان کے سیاسی خیالات اور نظریات کی ایک جھلک دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر مذہبی آدمی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بھارت چین تنازع میں پاکستان کا چین کی طرف جھکاؤ خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان اپنی بنیاد یعنی مذہب کو مسترد کرنے والی اشتراکی ریاست سے دوستی بڑھا کر خطرناک کھیل کھیل رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ سیاسی سوالوں کے آسان جواب نہیں ہوا کرتے۔ 1971 میں چین ہمارا بہت اچھا دوست ثابت ہوا۔ یہ بات البتہ قابل بحث ہے کہ پاکستان میں خارجہ پالیسی کی بنیاد تبدیل ہونے کے بعد حکومت اگر بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کی سرپرستی نہ کرتی تو کیا وہ آج اتنی طاقتور ہوتی؟ اشتراکی لٹریچر کو سرکاری سرپرستی میں ملک بھر میں تقسیم کیا گیا اور اس کے نظریے کو پھیلانے میں حکومت کی آشرواد شامل رہی۔ حکومت کا خیال تھا کہ وہ بائیں بازو کے عناصر کی سرپرستی کر کے چین سے تعلقات بہتر اور مزید مستحکم بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس سے پاکستان میں بائیں بازو کو تقویت ملی۔ تاہم بائیں بازو کے جو عناصر چین کے نظریات سے متفق نہیں تھے انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کا ساتھ دے کر ملک توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر عبدالمالک غیر معمولی طور پر مستحکم شخصیت کے مالک تھے۔
طویل سیاسی کریئر کے دوران ان پر کبھی کرپشن اور بددیانتی کا الزام نہیں لگا۔ وہ قائد اعظم کے اعتماد پر پورے اترے اور پاکستان کی پہلی کابینہ میں شامل کیے گئے۔ مسلم لیگ کا شاید ہی کوئی معاملہ ہو جو ان کی نظر سے اوجھل رہا ہو۔ 1940 کی دہائی میں تحریک پاکستان کے دوران پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں ان کا علم بہت وسیع تھا، تاہم یہ بھی سچ ہے کہ وہ کبھی مقبول سیاستدان نہیں رہے۔ مزدور تحریکوں سے ان کا گہرا تعلق رہا۔ ٹریڈ یونینزم کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے تھے۔ وہ خاموش طبع اور نرم مزاج انسان تھے۔ سیاسی مخالفین بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ کسی زمانے میں وہ کانگریس میں بھی رہے تھے، تاہم اس میں بھی انہوں نے کوئی نمایاں کردار ادا نہیں کیا تھا۔ یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتیں ڈاکٹر عبد المالک سے تعاون کی خواستگار رہی تھیں، کیونکہ ان کی ایمانداری کسی شک و شبے سے بالاتر تھی۔ ان کے مخالفین ان پر صرف یہ الزام عائد کرتے تھے کہ وہ بڑے اور اہم منصوبوں کو سوچنے اور ان پر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ بہت کم بولتے تھے۔ سیاست میں یہ خوبی کبھی کبھی خامی بھی ثابت ہو جاتی تھی۔ میں نے ان میں اور شفیق الرحمان میں مزاج کے اعتبار سے خاصی مماثلت دیکھی، حالانکہ شفیق الرحمان کی عمر خاصی کم تھی۔